بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سب سے پہلے یہ بتائیں گے کہ آج یوکرائن میں اسلحہ بنانے والی فیکٹری پر حملہ ہوا، جس میں یوکرائن کے 5 فوجی مارے گئے اور 5 زخمی ہو گئے۔ اس کی ساری ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے کہ اس کی کیا کہانی ہے۔ پھر آپ کو بتائیں گے کہ یوکرائن کے ایک سینئر آفیشل نے امریکہ کے بارے میں ایک بڑا انکشاف کیا ہے، جس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ روس حملہ کوئی نہیں کرنے والا، یہ سارا امریکہ کا رچایا ہوا ڈرامہ ہے۔ اور وائٹ ہاؤس نے یوکرائن کے اس سینئر آفیشل کا اکاؤنٹ ہی ڈسپیوٹ کر دیا ہے۔ پھر آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ نے یوکرائن والے معاملے پر یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کا ایک ہنگامی اجلاس بلا لیا ہے، اس پر روس کا کیا کہنا ہے، ساری ڈیٹیلز آپ کو بتائیں گے۔ اور سب سے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ کرغزستان اور تاجکستان میں بھی جنگ شروع ہو گئی ہے۔ یہ امریکہ کر کیا رہا ہے، یہ سارا کیا گیم پلان ہے، آج کی ویڈیو میں آپ کو مکمل ڈیٹیل سے بتائیں گے۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ خبر ہے الجزیرہ نیوز کی۔ سولجر اوپن فائر کلز 5 گارڈز ایٹ یوکرائن ملٹری پلانٹ۔ یوکرائن کے ملٹری پلانٹ پر سولجر نے فائرنگ کی اور 5 گارڈز کو مار دیا۔ سنٹرل یوکرائن میں ایک ملٹری فیکٹری ہے اور وہاں پر یوکرائن کے نیشنل گارڈ سولجر نے فائرنگ شروع کر دی، سیکیورٹی گارڈز کو مارا۔ 5 سیکیورٹی گارڈز جاں بحق ہو گئے اور بھاگتے بھاگتے اس نے مزید 5 سیکیورٹی گارڈز کو زخمی کر دیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب سولجرز ایک دوسرے کو ہتھیار شفٹ کر رہے تھے، کیونکہ ان کی شفٹ چینج ہوئی تھی۔ یوکرائن کے انٹیریئر منسٹر ڈینس نے کہا کہ اس سولجر کا نام آرٹیم ریابچک تھا اور اس کے پاس کلاشنکوف اسالٹ رائفل تھی، لیکن ابھی تک اس بات کا پتہ نہیں لگایا جا سک رہا کہ اس حملے کا مقصد کیا تھا۔ اس حملے کا مقصد ہو کیا سکتا ہے؟ یوزماش جہاں پر حملہ کیا گیا یہ ایک ایروسپیس فیکٹری ہے، یہاں پر ڈیفنس سے ریلیٹڈ مٹیریل پروڈیوس ہوتے ہیں، ایروناٹکس پروڈیوس ہوتی ہے اور ایگریکلچر۔ یوکرائن کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب رشیا کے ساتھ ہماری شدید کشیدگی چل رہی ہے اور حملہ بھی اس جگہ پر کیا گیا جہاں پر ہم اپنا ڈیفنس مٹیریل بناتے ہیں۔ اس معاملے پر برطانیہ کا کہنا ہے کہ یہ حملہ روس نے کروایا ہے اور روس ایک نیا ڈرامہ کریٹ کرانا چاہتا ہے، اسے کوئی بہانہ چاہیے، جس طرح ہمارے مودی جی کو کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے ہوتا ہے کہ پاکستان کے خلاف نفرت بیچے، کوئی ایسا ایک جھوٹا واقعہ کرائے جس کے بعد وہ پاکستان پر کوئی چھوٹا موٹا سٹرائک کر سکے یا دنیا کو پاکستان کے خلاف کر سکے۔ برطانیہ کا کہنا ہے کہ روس کچھ اس طرح کا کام کرنا چاہتا تھا تاکہ یوکرائن کوئی ایکشن لے اور دونوں ممالک میں کشیدگی پیدا ہو اور اس کشیدگی کی بنا پر روس یوکرائن پر حملہ کر دے۔ اگلی خبر ہے CNN کی۔ یوکرائنین آفیشل ٹیلز CNN بائیڈن's کال ود یوکرائنین پریزیڈنٹ ڈڈ ناٹ گو ویل بٹ وائٹ ہاؤس ڈسپیوٹس اکاؤنٹ۔ یوکرائن کے ایک سینئر آفیشل نے CNN کو بتایا کہ بائیڈن اور یوکرائن کے پریزیڈنٹ زیلنسکی کے درمیان جو کال پر بات چیت ہوئی وہ کچھ زیادہ اچھی نہیں رہی، کیونکہ رشیا کی طرف سے جو رسک لیول ہے اس پر دونوں صدور متفق نہیں ہیں۔ اس آفیشل نے CNN کو یہ بتایا کہ امریکی صدر زیلنسکی کو وارن کرتے رہے کہ تم پر کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے، اور زیلنسکی اس رسک کو اتنا بڑا رسک نہیں مان رہے تھے۔ اور یوکرائن کے جس آفیشل نے CNN کو یہ اسٹیٹمنٹ دی، وائٹ ہاؤس نے اس کا اکاؤنٹ ہی ڈسپیوٹ کر دیا ہے، یہ کہہ کر کہ یہ جھوٹی خبریں پھیلا رہا ہے۔ یوکرائن کے اس آفیشل نے کہا کہ بائیڈن نے زیلنسکی سے کہا کہ فروری کے شروع میں یا فروری کے آخر میں روس آپ پر حملہ کرنے والا ہے۔ زیلنسکی نے کہا کہ روس ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ بھی ہے، بہت بڑا رسک بھی ہے، لیکن وہ حملہ کرے گا اس بات میں کوئی سچائی نظر نہیں آ رہی۔ یعنی بائیڈن کہہ رہا ہے کہ یوکرائن پر فروری میں حملہ ہوگا، لیکن یوکرائن اس بات کو نہیں مان رہا، جبکہ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ دونوں صدور اس بات پر متفق تھے۔ یہ 20 منٹ کے دورانیے کی ایک لمبی کال تھی اور دونوں صدور اس بات پر متفق تھے کہ روس کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے۔ اگلی خبر ہے دی گارڈین کی۔ US calls for UN Security Council meeting to discuss Ukraine crisis as it happened۔ امریکہ نے یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بلا لیا ہے جس میں کھلے عام یوکرائن کے کرائسس پر بات ہوگی۔ امریکہ نے کل روس کی شرائط ماننے سے صاف انکار کر دیا تھا، جس کے بعد روس کی ملٹری بلڈ اپ میں مزید اضافہ دیکھا گیا ہے۔ وہ مزید تیزی کے ساتھ فوجی تعمیرات کر رہا ہے، جس کی وجہ سے امریکہ نے یونائٹڈ نیشنز کے سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بلا لیا ہے، جس میں اس معاملے کو غور سے دیکھا جائے گا کہ یوکرائن کے لیے کیا اچھا ہے، رشیا کے لیے کیا اچھا ہے، یورپ کے لیے کیا اچھا ہے۔ پھر NBC نیوز کی خبر ہے
Russia says it won't start war with Ukraine after Biden warns Feb invasion distinct possibility. रूस ने एक बार फिर कहा है कि हम यूक्रेन के साथ जंग स्टार्ट नहीं करने वाले, क्योंकि बाइडेन ने तो ऐलान कर दिया है कि रूस फरवरी में हमला करने वाला है, जिसके बाद पूरी दुनिया क्रेमलिन के नेक्स्ट मूव का इंतजार कर रही थी कि देखते हैं अब रूस क्या करने वाला है। तो रूस के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हम जंग तो नहीं करना चाहते, लेकिन हम ये चीज़ भी अलाउ नहीं करेंगे कि हमारे इंटरेस्ट पर हमला किया जाए, और ये भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उन्हें इग्नोर किया जाए। सरगेई लारोव ने कहा कि अगर आप ये फैसला पूरी तरह से रूस पर छोड़ देते हैं तो फिर तो कोई जंग नहीं होने वाली, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि हमारी तरफ से मिलिट्री एक्शन को प्रोवोक किया जाएगा, यानी कोई ना कोई ऐसा वाकया क्रिएट किया जाएगा जिसकी वजह से हमें एक्शन लेना पड़ेगा। इस रिपोर्ट में बताया गया कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन के साथ टेलीफोन पर बात हुई है, और उन्होंने कहा है कि अभी उन्होंने बाइडेन के रिटर्न रिस्पॉन्स को अच्छी तरह से स्टडी नहीं किया। जो कल अमेरिका ने रूस की शराइत मानने से इनकार कर दिया था और रिटर्न फॉर्म में इनकार किया था, रूसी सदर ने कहा कि उसे मैं सही गौर से पढ़ूंगा और फिर डिसाइड करूंगा कि अब हमने क्या करना है। मॉस्को में अमेरिकी सफीर जॉन सलीवन ने कहा कि रूस टेबल पर बंदूक रखकर हमसे मुतालबात मनवाना चाहता है, यानी वो चाहता है कि हम सिर्फ रूस के लिए नेटो की पॉलिसी ही चेंज कर दें। नेटो की पॉलिसीज हैं कि कोई भी दुनिया का मुल्क नेटो का मेंबर बनने के लिए अप्लाई कर सकता है। नेटो सबके लिए ओपन है, हम सिर्फ यूक्रेन पर पाबंदी लगा दें और उन ममालिक पर जो कभी सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करते थे सिर्फ उन पर पाबंदी लगा दें, क्योंकि रूस ऐसा चाहता है, और अगर हम ऐसा नहीं करते तो रूस हम पर हमला कर देगा। तो ये फिर बंदूक रखकर बात करने वाली बात है। अब नाजरीन, अमेरिका को और मगरिब को रूस से मसला क्या है, वो बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि रूस की मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ कितनी तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं, और ये मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ वो क्यों बढ़ाना चाहता है। वो चाहता है कि साबिका सोवियत यूनियन जो सुपर पावर हुआ करता था वो एक बार फिर से वजूद में आए। उसके लिए रूस को बेइंतहा ताकत चाहिए, और वो ताकत वो हासिल कर चुका है। रूस हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में भी सबसे आगे निकल चुका है, जिसमें अभी तक अमेरिका को कामयाबी तक हासिल नहीं हुई। अमेरिका ने 3 तजुर्बे किए, तीनों नाकाम हुए। तो रूस का मकसद है कि साबिका सोवियत यूनियन के जितने टुकड़े हुए हैं वो दोबारा से एक हो जाएं और वो दोबारा से रूस के साथ मिल जाएं। और पाकिस्तान जो रूस के टुकड़े करने के लिए इस्तेमाल हुआ था वो अब रूस को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होगा। तो रूस ने ऐसा तो कभी ना कभी करना ही है, लेकिन अभी वो ये नहीं करने वाला था। ये सारी अमेरिका की तरफ से हाइप क्रिएट की गई है। अमेरिका चाहता है कि रूस ने ये कभी ना कभी तो करना ही है, तो उससे पहले ही रूस को कमज़ोर कर दिया जाए। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी फौजें निकालने का ऐलान किया था तब हमने आपको क्या बताया था कि चूंकि 20 साल हो गए हैं और अमेरिका जिन मकासद से यहाँ आया था वो मकासद पूरे नहीं हुए। न वो पाकिस्तान का कुछ बिगाड़ सका है, न वो चीन का कुछ बिगाड़ सका है, न वो ईरान का कुछ बिगाड़ सका है। वो अफगानिस्तान में आकर बैठा किस लिए था? क्योंकि इसके साथ चीन, पाकिस्तान और ईरान लगते हैं, और सारे सेंट्रल एशियन स्टेट्स भी साथ हैं, रूस भी साथ है। लेकिन तालिबान ने अमेरिका को एक दिन भी सुख का सांस नहीं लेने दिया। तो जब अमेरिका ने अपनी अफवाज वहां से निकालने का ऐलान किया तो हमने कहा कि अमेरिका बहुत बड़े प्लान करके यहां से फौजें निकाल रहा है। अब अमेरिका का असल टारगेट, सबसे बड़ा टारगेट जो है वो चीन है। चीन पर वो डायरेक्ट हाथ नहीं डाल सकता। चीन के खिलाफ वो भारत को इस्तेमाल कर रहा है। भारत भले तबाह हो जाए लेकिन थोड़ा बहुत नुकसान चीन को भी पहुंचा दे, बस ये मकसद है अमेरिका का। और फिर चीन का सबसे बड़ा इत्तेहादी है रूस, उसको भी तबाह कर दिया जाए। पाकिस्तान को माशी तौर पर अपने शिकंजे में रखेंगे और फिर सिर्फ चीन रह जाएगा तो उसे देख लेंगे। लेकिन अमेरिका ने न रूस के साथ खुद लड़ना है न चीन के साथ खुद लड़ना है। वो चाहता है चीन के साथ भारत और साउथ चाइना सी के जितने भी कंट्रीज हैं और जापान, ये सब लड़ते रहें, और रूस के साथ पूरा यूरोप लड़े और नेटो लड़े। सब आपस में लड़े मरे, अमेरिका का असलहा बिकता रहेगा और आखिर में फिर वो महफूज रहेगा, वही सबसे बड़ी ताकत बनकर रहेगा। तो अफगानिस्तान से तो वो निकल गया, लेकिन यहाँ पर ऐसे हालात छोड़कर गया है कि यहाँ कभी अमन ना आ सके। फिर कजाकिस्तान में जो कुछ हुआ आपने देखा, और वो अमेरिका पर उल्टा पड़ने लगा। उन्होंने रूसी फौजों को बुला लिया। रूस ने अपने 70 जहाज भेजे फौजियों से भरकर, और पूरा यूरोप और अमेरिका सर पकड़कर बैठ गया कि हम तो यूक्रेन को बचाने की कोशिश कर रहे थे, कजाकिस्तान ने तो खुद रूसी फौजें बुला ली हैं।
اور کازاکستان تو یوکرائن سے بھی اہم ہے۔ اینیویز روس وہاں سے اپنی فوجیں نکال رہا ہے، لیکن روس کا اثر و رسوخ کتنا بڑھ گیا ہے کازاکستان پر، اس نے کازاکستان کو پوری طرح سے اپنے اعتماد میں لے لیا ہے۔ تو افغانستان میں بدامنی، کازاکستان میں بدامنی، پاکستان میں معاشی بدحالی، ایران پر ویسے پابندیاں، تو بچا کون؟ تاجکستان، کرگستان، دو اہم ترین ممالک سنٹرل ایشیا کے۔ تو یوریشین نیٹ کی خبر سنیں، تاجکستان کرگستان ٹروپس انگیجڈ ان سسٹینڈ گن بیٹل along contested border۔ ناظرین، آپ نقشے میں دیکھ سکتے ہیں کہ کرگستان کے اندر یہ ووروج کا ایک چھوٹا سا ایریا ہے جو تاجکستان کا ہے۔ اس پر دونوں ممالک میں تنازع چل رہا ہے اور آج بارڈر پر باقاعدہ جنگ ہوتی رہی۔ دونوں ممالک کی فوج ایک دوسرے پر ہیوی فائرنگ کرتی رہیں اور ایک جنگ کا سما تھا، شہروں کے بیچ میں ٹینک دوڑتے ہوئے بارڈر کی طرف جا رہے تھے۔ تو امریکہ افغانستان سے نکلا اور اس پورے خطے کا حال آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ سارے وہ ممالک ہیں جہاں سے سی پیک گزرے گا، جہاں سے روس کو تمام سنٹرل ایشین سٹیٹس کو گوادر تک رسائی ملے گی، یعنی گرم پانیوں تک رسائی ملے گی، جہاں سے چین کا ملٹی بلین پروجیکٹ گزرنا ہے جس کا سب سے بڑا مخالف امریکہ ہے۔ لیکن امریکہ افغانستان میں ایسا پھنسا ہوا تھا کہ وہ اس کے خلاف کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ ناظرین، آپ کی اس سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔